ناظرین، اتنے بڑے واقعات اس وقت ہونے جا رہے ہیں کہ ہم انسانی تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ سے گزر رہے ہیں، جہاں بہت ساری قومیں جو ہے وہ نشانے پر ہیں، اور اس جنگ کا سکیل اتنا بڑا نظر آ رہا ہے ناظرین کہ مڈل ایسٹ کے اندر، مڈل ایسٹ کبھی اتنی بڑی جنگ کے اندر نہیں گیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں بہت ساری جنگیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن اس وقت بہت سارے ملک جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہیں۔ اور اس وقت کی جو بڑی خبر ہے کہ یعنی آج 5واں روز ہے ایران کے اندر مظاہروں کا، آج یہ مظاہرے 5ویں روز کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور آج یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو ایک پراپر وار ہے جو ایران کے اندر چھڑ گئی ہے۔ یعنی جو ایک ملٹری انٹرونشن کی گئی تھی ایکسٹرنلی ایران پر اٹیک کر کے ریجیم چینج کرنے کی، جو کہ ناکام ہو گئی، تو اب جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں تو اب اس میں یہ خبر آ رہی ہے کہ مکمل اسرائیل انوالو ہے، ویسٹرن انٹیلیجنس انوالو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا ویسٹرن پاور جو ریجیم چینج چاہتی ہیں، اور بہت سارے ویسٹرن جو پولیٹیشنز ہیں وہ اب کھل کر جو ٹویٹس کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگ نکل آئیں، یعنی وہ اب انٹرنلی مداخلت کر کے ایران میں جو وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ایران کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور ایران کو ایون یمن والا اس کا حال کرنا چاہتے ہیں، اور شام والا، یعنی اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز اور کچھ پروٹیسٹرز کے درمیان جو وہ کلیشز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہیں، AI ویڈیوز جو وہ استعمال کی جا رہی ہیں، اور اساسینیشنز، اور اس کے ساتھ جو وہ آرمڈ گروپس کو ایران کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایسی کاروائیاں کریں کہ آگے سے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو طاقت استعمال کرنا ضروری ہو جائے، تو اس طرح جو اس کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ یعنی لبے لباب یہ ہے کہ ایران کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ کی نوعیت مختلف ہے۔ پہلے ایک ایکسٹرنل اٹیک کے ذریعے ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کی، ایران کو رجیم چینج کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس وقت ایران کو انٹرنلی ڈسٹریکٹ کرنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے، باقاعدہ وہاں پر مداخلت ہو رہی ہے، پھر یمن، پھر صومالیہ، پھر سوڈان، پھر شام، پھر لیبنان سے خبر یہ ہے، آج دیکھنا وہ جو نتنیاہو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی اس پر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے گرین لائٹ دے دی ہے، ٹرمپ نے نتنیاہو کو حزب اللہ پر حملے کی گرین لائٹ دے دی ہے۔ 31 دسمبر جو وہ ڈیڈ لائن تھی، اور ڈیڈ لائن کا مطلب ہی ناظرین جنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن طے کرتی ہے اور اس کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اس کی ایک ایروگینس ہے کہ اس کو اس کے بعد جنگ ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر گرین لائٹ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہاں پر جنگ ہونے جا رہی ہے، تو وہ گرین لائٹ وہاں پر دے دی گئی ہے۔ یعنی یہ تھا کہ بھئی عراق میں جنگ ہو رہی ہے، عراق میں امریکہ نے انویڈ کر دیا ہے تو عراق میں ہے، اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ اتنے بڑے طوفان نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا سونامی کہ سارے محاذ کھل رہے ہیں ایک ساتھ، اور جو اسرائیل کا ایکسپینشن اس پروجیکٹ ہے، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اب بس اس کو ابھی اچیو کرنا چاہتا ہے، تمام ملکوں کو ڈسٹیبلائز کر کے ابھی وہ اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک۔ جو 2 اور بہت بڑی یعنی گیم چینجر نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں، میں نے بتایا کہ ہم انسانی تاریخ کے عام ترین موڑ سے گزر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نارتھ کوریا سے اور چائنا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اس سے پہلے ہم نے وٹنس نہیں کیے۔ قوموں کا فیصلہ ہو رہا ہے، مطلب نیست و نابود ہو سکتی ہیں نیشنز، ان کی شناخت مٹائی جا سکتی ہے، ملکوں کو 2 ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خوفناک ٹائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی پھر اس نوعیت کے ہیں کہ سروائیول اب کرنا ہے چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ نارتھ کوریا سے کیا خبر آئی؟ کل ایران کے صدر کا لیٹر گیا ہے کم جونگ ان کو، اور آج نارتھ کوریا نے جو اناؤنس کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کو 2 ملکوں کی جنگ نہیں دیکھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایشیا کے خلاف جنگ ہے۔ اسرائیل کی جنگ ایران کے خلاف جو ہے یہ پورے ایشیا کے خلاف جنگ ہے۔ اسرائیل کے یہ جو حرکات ہیں اور یہ جو جنگیں ہیں یہ پورے ایشیا کی سیکیورٹی کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں، یعنی کہ ہماری سیکیورٹی کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں۔ ایران پر حملہ ہماری سیکیورٹی کے پر حملہ ہے، اس لیے اب ہم اس جنگ کے اندر ہیں، اب ہم اس جنگ پر خاموش نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جنگ ہماری سیکیورٹی کے خلاف ہے، اب ہم اس جنگ کے اندر ہیں۔ یہ نارتھ کوریا نے آج اناؤنسمنٹ کر دی ہے، گیم چینجر۔ اب ذرا دیکھیے چائنا، وہاں سے آج کیا، چونکہ اب یہ آج اسٹیبلش ہو گیا کہ بھئی ایران میں تو جنگ چھڑ گئی ہے، ایران میں ایک رجیم چینج کرنے کی پوری اٹیمپٹ اس وقت جاری ہے، تو چائنا میں آج ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے
کل رات سے اور اب وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں چائنا کے میڈیا سے، چائنا جو اس وقت بڑا اتحادی ہے ایران کا، بہت سپورٹ کر رہا ہے، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی اس کی انویسٹمنٹ ہے، بہت زیادہ اس نے اسلحہ دیا ہے، ایران کا آئل خرید رہا ہے، ایک بہت بڑا اتحادی ہے ایران کا۔ لیکن چونکہ وقت ایسا ہے نا کہ ڈو مور کی ضرورت ہے، ایران کی شناخت، ایران کا مستقبل، ایران ایز اے کنٹری وہ اس وقت آن سٹیک ہے۔ تو اس لیے جو پہلے جو سپلائی جاری ہے، جو سپورٹ جاری ہے، وہ انف نہیں ہے۔ تو چائنا میں آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کو وہ کریٹیکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کو وہ جو خاص ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ ٹرانسفر کر دیں؟ وہ حساس ترین ٹیکنالوجی، وہ ملٹری ہارڈ ویئر جو ایران کو ایک بڑی پاور بنا دے گا اور اسرائیل کی مکمل شکست جو ہے وہ طے ہے، ایران کو ناقابل تسخیر بنا دے گا، اور وہ حساس ٹیکنالوجی، وہ ملٹری ہارڈ ویئر جو چائنا اپنے سب سے قریبی ترین اتحادی کو دے گا، یعنی رشیا کو، یعنی جو سب سے ٹرسٹڈ ہے، جس کو بچانا ہر قیمت پر ضروری ہے، جس کا سروائیول ہر قیمت پر ضروری ہے، جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، جس پر چائنا ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، وہ اتحادی۔ کیا ایران ہمارا وہ اتحادی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے اب ٹریٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ یعنی ایک سپورٹ جاری ہے، لیکن اب ایک جنگ مسلط ہو گئی نا ایران پر، جس میں اس کی شناخت، اس کی رجیم اور اس کی پالیسیز، اس کا مستقبل آن سٹیک ہے۔ کیونکہ پھر یہ جو ایران ہے یہ امریکہ کا اتحادی بن جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی تو ایران ریولوشن سے پہلے امریکہ کا اتحادی تھا، ایک بار پھر وہ امریکہ کا اتحادی بن جائے گا، اس کے آئل ریسورسز، اس کی بندرگاہیں، اسٹریٹ آف ہرمز، یہ سب امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو چائنا میں آج یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا ایران کو اب اس درجے کا اتحادی بنانے کا وقت آ گیا ہے؟ ایران کو بچانے کے لیے اب ہم اپنے جو دروازے ہیں سمجھ لے وہ کھول دیں ایران کے لیے، اپنی ہر طرح کی سپورٹ کیا ایران کو دینے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ آج چائنا میں ڈیبیٹ جاری ہے۔ یعنی قوموں کا مستقبل، قوموں کی شناخت ایز اے کنٹری وہ سب داؤ کے اوپر ہے۔ بہت سارے ملک جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں۔ تو چائنا فیصلہ کر رہا ہے، ان ملکوں کا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان ملکوں کا فیصلہ جب وہ کرنا ہے تو بہت بڑے واقعات، یعنی یہ روٹین کی دنیا جو ہے وہ ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یمن سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ یمن میں ایئرپورٹس بند ہو گئے ہیں، بارڈرز انہوں نے بند کر دی ہیں، کوئی فلائٹس اس وقت یمن میں نہیں جا رہی ہیں۔ ایک ہی ملک کی فلائٹس ہے وہ یمن اور یمن سے باہر جا رہی ہیں، وہ ملک ہے سعودی عربیہ۔ تمام فلائٹس انہوں نے باقی ملکوں کی بند کر دی ہیں، یو ای کی فلائٹس بھی یمن نہیں جا رہی ہیں، صرف دا اونلی کنٹری سعودی عربیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایس ٹی سی نے کہا ہے کہ ہم وڈرا نہیں کریں گے، تو اب وہ یعنی سعودی عربیہ ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کی تیاری، اور وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سپلائی ان کو نہ پہنچے۔ تو اب ایس ٹی سی جو ہے وہ بارڈرز، بندرگاہیں، ایئرپورٹس، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ بڑا خوفناک ٹائم ہے وہاں پر جب اسرائیل انوالو ہے۔ تو اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے محاذ کھول رہا ہے۔ اور چونکہ غزہ میں اس کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ لیبنان میں اس کو شکست ہوئی ہے، وہ اپنی ہیجمنی اسٹیبلش نہیں کر سکا، تو وہ پورے ریجن کو جنگ کے اندر جو ڈریگ کرتا ہوا جو نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایران سے کیا خبر ہے۔ آج 5واں دن ہے، پہلے دن مظاہرے ہوئے، چھوٹے موٹے مظاہرے ہوئے اکانومی سے ریلیٹڈ، یہ وہ شاپ کیپرز نے دکانیں بند کی، یہ وہ چھوٹا موٹا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، آج 5ویں دن یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ تو ایک پراپر انٹرنل وار ہے جس کو پش کیا جا رہا ہے، یعنی جس میں موساد انوالو ہے، جس میں سی آئی اے انوالو ہے، جس میں یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، پورا جو ملٹری کمپلیکس ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہے یہ 5-6 دن قبل ہی ایران کے صدر نے، یا 3-4 روز قبل ایران کے صدر نے کہا تھا وی آر ان فل فلیج وار ود اسرائیل، یو ایس اینڈ یورپ۔ تو وہ بات ہمیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت خوفناک صورتحال یہ ہے کہ کلیشز ایران کے مختلف ریجنز میں رپورٹ آ رہی ہے، خود ایرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ پروٹیسٹرز کے درمیان اور سیکورٹی فورسز کے درمیان کلیشز ہوئے۔ یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے شام میں ہوئی یا باقی جگہوں پر ہوئی، اس میں یہی ہوتا ہے، پروٹیسٹرز نکلتے ہیں، پروٹیسٹرز کے اوپر جو ہے وہ دوسرے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، وہ پلانٹڈ لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹر بن کر گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آگے سے طاقت استعمال ہوتی ہے، پھر معاملہ کسی اور طرف جب چلا جاتا ہے۔ یہی ایران میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی نیپال کے اندر امریکہ کی حوالے سے جو رپورٹ آئی، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے جو رجیم چینج کیا ہے
وہ اسی طرح سے انہوں نے مطلب اس کا ایک پیٹرن ہے وہاں اس طرح سے انہوں نے کیا ہے. تو تمام میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کلنگ آف سیکورٹی ایلیمنٹس ڈیورنگ ڈیمونسٹریشنز ان ویسٹرن ایران, مختلف ریجن ساؤتھ ویسٹ میں, ٹھیک ہے نا, نارتھ ویسٹ کے اندر. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک سیریس انٹرنل ایونٹ ان ایران ہوا ہے اور اس کے بہت بڑے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, یعنی کوئی اسیسینیشن ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق. ابھی ابتدائی رپورٹس ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اسیسینیشن ہوئی ہے. یہ اسرائیل یعنی مکمل طور پر انوالو ہے. اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز ہیں وہ وہاں پر پھیلائی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہے جب بشار الاسد کا فال ہوا ہے تو بہت ساری ویڈیوز آئیں کہ وہ جیلوں کے اندر کیسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, بعد میں ثابت ہوا کہ وہ اے آئی ویڈیوز ہیں. تو یہاں اے آئی ویڈیوز جو ہیں وہ یہ کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ وہ کر کے وہ اے آئی ویڈیوز ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اب ذرا یہ بات دیکھیے اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ملٹریلی تو وہ فیل ہوئے ہیں, اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ آسان ہے کہ اندر سے اس کو جو ہے وہ توڑا جائے, اندر سے انریسٹ جو ہے وہ پھیلایا جائے. اسرائیلی جو جاسوس ہیں وہ وہاں پر پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آرمڈ گروپس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, آرمڈ گروپس ہیں, ان کو اندر جو وہ بھیجا جائے, وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر شوٹنگز کریں, ڈیفرنٹ جگہوں پر ایکسپلوژنز کریں, دھماکے کریں اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ طاقت ان کو استعمال کرنا پڑے پروٹیسٹرز کے اوپر. کیونکہ جب ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آرمڈ گروپس ہوتے ہیں اور جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان میں ڈیفرینسیشن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہی پروٹیسٹرز کے اندر تو آرمڈ گروپس جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا, دنیا کی تاریخ میں کسی ملک میں سول وار نہیں چھڑی کہ اگر وہاں پر صرف یعنی لوگ نکلے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کبھی اس بنیاد پر سول وار نہیں چھڑتی. جب تک بیرونی مداخلت نہیں ہوئی, جب تک اسلحہ اندر نہیں بھیجا گیا, تب تک سول وار کہیں بھی نہیں ہوئی. شام میں بھی نہیں ہونی تھی. اگر مظاہروں سے کبھی سول وار نہیں ہوتی. سول وار تبھی ہوتی ہے جب یہ مداخلت ہوتی ہے اور اسلحہ بھیجا جاتا ہے. تو یہ کام وہاں پر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بگر پلانز ہیں اسرائیل کے پاس اور ان کے ویسٹرن اتحادیوں کے پاس, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سچویشن کی وجہ سے جو فریجائل سوسائٹی ہے اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے اور سٹیٹ کی کیپیبلٹیز کو کیسے ویک کرنا ہے. سول وار تبھی ہوگی نا جب سٹیٹ کا کنٹرول, جب وہ مثال کے طور پہ کسی ایک ایریا پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں, کچھ مطلب سٹیٹ کو ویک کرنا ہے. اور ملک کے اندر نیشنلسٹ ریبیلین جو ہے وہ اس کو بڑھانا ہے, بغاوت کروانی ہے مختلف جگہوں سے. ایران کی پیریفریز کے اندر یعنی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر بغاوت کروانی ہے تاکہ وہاں پر وہ کچھ ایریاز کو کنٹرول کر سکیں. سپورٹنگ اٹ ملیٹریلی, تو which could lead to dragging Iran toward a civil war, lead Iran toward a civil war, اور perhaps even more. اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ایران 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. یہ بگر پلانز ہے. مطلب شام ہے نا, خانہ جنگی ہوئی, اب کیا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. یمن خانہ جنگی ہوئی, کوشش کی جا رہی ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. سوڈان خانہ جنگی ہوئی, سوڈان آلریڈی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ایتھوپیا آلریڈی 2 حصوں میں تقسیم. تو ایران کو بھی, اور آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے ایک دفعہ دھمکی لگائی تھی کہ ایران کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ اس کا جو ہسٹوریکل ناؤن ایمپائر ہے وہ ویسا نہیں رہے گا, کہ یہ جو ایران کی ٹیریٹری ہے جس کو آج آپ ایران کہتے ہیں, ویسے مطلب جب ایک بڑا ایمپائر تھا تو اس کا جو ایریا ہے وہ سیریا تک اور آگے تک, یہ یروشلم بھی ایک وقت میں ایرانی ایمپائر کے کنٹرول میں رہا. لیکن ایکچول فارس تو یہی ہے. تو وہ ایکچول ایران کو جو وہ 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی. تو اس وقت یعنی ایک فل فلیج وار جو ہے وہ ایران کے اندر جاری ہے, ٹھیک ہے نا. ذرا مختلف نوعیت کی. نارتھ کوریا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے. نارتھ کوریا نے آج 1 جنوری کو, کل لیٹر گیا ہے ایران کے صدر کا, آج وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی اسرائیلی حملہ ایران کے اوپر پورے ایشیا کی سیکورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا. یعنی اب یہ 2 ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے, ایک ایسی طاقت جو پورے ایشیا کی سیکورٹی کو ڈسٹرائے کر رہی ہے, یعنی ہماری سیکورٹی کو ڈسٹرائے کر رہی ہے, تو ہمارا وہاں پر جانا طے ہے. نارتھ کوریا ایران کی مدد کرنے اور یہاں پر آنے کی بات کر رہا ہے. یہ اب اسرائیل ایران کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایشیا کی سیکورٹی کے خلاف ہے. یہ اب کوئی لوکل میٹر نہیں ہے. The war on Tehran is no longer a local matter. اب یہ نہیں کہ 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپس میں جانے, نہیں, یہ لوکل میٹر اب نہیں رہا. It's a threat
that affects everyone. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتا ہے، یہ ہمیں متاثر کر رہا ہے. This time اگر یہ کانفلکٹ چھڑتا ہے تو یہ بارڈر سے بھی نکلے گا اور کانٹیننٹ سے بھی نکل جائے گا. یہ بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظموں تک پھیلے گا، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ صرف ایک ریجن تک محدود نہیں ہوں گے. نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے اس لیے اس جنگ کے اندر اب ہم بھی ہیں. نارتھ کوریا جس نے اپنی فوج رشیا کے لیے آلریڈی بھیج دی ہے. نارتھ کوریا ایران کی سپورٹ کی بات کر رہا ہے. نارتھ کوریا نے فارمل وارننگز جاری کر دی ہیں. Any attack on Iran will be viewed as a threat to Asian security. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم وہاں پر کیوں جا رہے ہیں، ہم ایران کی کیوں سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ایشیا کی سیکورٹی کے خلاف ہے، جو کہ ہے، بلکہ یہ گلوبل سیکورٹی کے خلاف ہے جو اسرائیل اقدامات اٹھا رہا ہے. نارتھ کوریا نے اپنے آپ کو لنک کر دیا ہے مڈل ایسٹ کے افیئرز کے ساتھ، مڈل ایسٹ کی سٹیبلٹی کے ساتھ. انہوں نے کہا مڈل ایسٹ میں اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایشیا میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور یہ بات دیکھیے، نارتھ کوریا کی جو فارمل سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور جو سولو پلے والا دور ہے، کہ ٹھیک ہے یہ اسرائیل یہ کر رہا ہے، دو ملکوں کی جنگیں چل رہی ہیں، بائی انڈیویجول نیشنز از اوور. مطلب اب ہم کانفلکٹس کو دو ملکوں کے کانفلکٹس نہیں دیکھیں گے، سولو پلے یہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ایک جگہ پر مسئلہ ہے تو باقی سب اس سے متاثر ہوں گے، اس لیے ہم اس مسئلے میں ہوں گے. سب سے بڑھ کر ایران اسرائیل جنگ کے اندر ہم ہوں گے. نارتھ کوریا نے رشیا کے لیے اپنی فوجیں بھیجی ہیں اور ایران کو ملٹری سپلائی جب وہ دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو کرائمز ہیں یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں، اور اسرائیل وہ ہے جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کر رہا ہے. تو اسٹرینتھن ہوگا الائنس نارتھ کوریا کے درمیان، ایران کے درمیان، رشیا کے درمیان. نارتھ کوریا، ایران، رشیا کے درمیان الائنس جو ہے انہوں نے کہا ہے اب یہ مزید مضبوط ہوگا. گیم چینجر یہ ڈیولپمنٹ ہے. چائنا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ بڑی غیر معمولی خبر ہے. اچھا آج یعنی ڈیبیٹ وہاں پر چھڑ گئی ہے، اور تو ان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ چائنا کیسے دیکھ رہا ہے ایران کو؟ مطلب فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ایران کیا اتنا ضروری ہے کہ ہم بھڑ جائیں اسرائیل سے. چائنا اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس کی انویسٹمنٹس بھی اسرائیل کے اندر ہیں، لیکن اب ظاہر وہ بہت پیچھے ہو چکا ہے چائنا. لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ایران ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے اب ہم بھڑ جائیں، کسی بھی حد تک جائیں، کسی بھی حد تک جائیں. کیا ایران اتنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ یہ ڈیبیٹ بیسیکلی وہاں پر جاری ہے. چائنا ایران کو دیکھ کیسے رہا ہے؟ وہ ایران کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک سٹرونگر کنٹری ہے ابھی بھی انڈر IRGC، اور ایران کے صدر پزیکشیاں کی سرپرستی میں ایران ایک مضبوط ملک ہے جو اسرائیل سے لڑ سکتا ہے. اور اگر ایران ہاتھوں سے گیا تو یہ زائنزم، امریکہ اور ویسٹ یہاں پر اقتدار میں ہوں گے اور کنٹرول کر رہے ہوں گے، جو چائنا کے لیے بالکل اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل جیتتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ چینج کرنے میں تو یہ ایران کو ڈسٹرائے کر دیں گے ڈے بائی ڈے، لائک عراق، لائک سیریا اینڈ یمن. اگر وہ یہاں پر کامیاب ہو گئے تو یہ ایران کا حشر شام، عراق اور یمن جیسا کر دیں گے. یہ چائنا اس طرح سے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اگلی بات سنیے، چائنا یہ دیکھتا ہے کہ ویسٹ کا ایران میں ایک اور انٹرسٹ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ $25 ٹریلین کے نیچرل ریسورسز ہیں جس پر ویسٹ کی اور اسرائیل کی نظر ہے. نیچرل ریسورسز آف ایران $25 ٹریلین، اس پر اسرائیل اور ویسٹ کی نظر ہے. ایک کھلی چوری، ایک کھلی بدماشی، ایک کھلی، جیسے ایک ہوتا ہے پچھلے زمانے میں کہ ایک طاقت جب دوسرے پر اٹیک کر کے اس کی دولت، اس کا سب کچھ چھین لیتی ہے، تو ایک جیسے وینزویلا میں ہو رہا ہے اس کے وسائل لوٹنے، اور ایران، ٹھیک ہے، $25 ٹریلین کے ذخائر. چائنا یہ دیکھ رہا ہے کہ ایران ابھی بھی ریزیلینٹ ہے اور انڈسپینسیبل ریجنل پاور ہے، ایک ایسی پاور جو ناقابل تسخیر ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چائنا میں ڈیبیٹ جاری ہے نا کہ کتنا ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے انڈسپینسیبل پاور ہے. اور 12 دن کی جنگ کے بعد چائنا نے جو اسسمنٹ کی ہے کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایران کی یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن 12 دن کی جنگ کے بعد چائنا کی جو اسسمنٹ ہے ایران کے حوالے سے وہ اور زیادہ کلیئر ہوئی ہے کہ دیکھیں نا، ملک ہے نا، ملک نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ اتنا طاقتور بھی ہے کہ جھیل سکتا ہے یا بس یہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا. الائنس بنانے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں نا،
تو 12 دن کی جنگ کے بعد چائنا مزید کلیئر ہوا ہے کہ ایران واقعتاً ایک طاقتور ملک ہے. ٹھیک ہے, یعنی چائنا کو کلیئرٹی زیادہ آئی ہے 12 دن کی جنگ کے بعد. انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے یہ رائزنگ ریجنل پاور کے طور پر دیکھ رہا ہے. چائنا ایران کو رائزنگ ریجنل پاور کے طور پر دیکھ رہا ہے, اور اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ایران میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ امریکن انٹرسٹ کا سامنا کر سکتا ہے, امریکن انٹرسٹ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. ایران میں یہ صلاحیت ہے. اور جو چائنا کا ویژن ہے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا, اس کے لیے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ناگزیر ہے, مطلب ایران کا ہونا ضروری ہے. لانگ ٹرم ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا جو ویژن ہے اس کے لیے ایران ضروری ہے. یہ چائنا اس طرح سے دیکھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ آخری لائن دیکھیے, ڈیبیٹ بیجنگ میں یہ جاری ہے, کیا چائنا should pivot from being mere a trading partner؟ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا ایران کا صرف ایک ٹریڈنگ پارٹنر سے بڑھ کر ایک پرائمری پرووائڈر آف ایڈوانس ملٹری کٹ ٹو ری بلڈ ایران کنونشنل ڈیٹرز وہ کرے؟ کیا وہ پرائمری ملٹری سپورٹر بننے کا, جیسے اسرائیل ہے نا, تو اسرائیل کے ساتھ جس طرح امریکہ کھڑا ہے, کیا چائنا اس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا ایران اس قابل ہے؟ کیا ایران اتنا ضروری ہے؟ کیا ایران لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم اس پر انویسٹ کریں؟ کیا وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے مفادات ایک ہیں؟ تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا پرائمری, یعنی اب صرف ٹریڈنگ پارٹنر سے نکل کر, فی الحال تو زیادہ ٹریڈ ہی ہو رہی ہے نا, ٹریڈنگ پارٹنر سے نکل کر پرائمری جو ملٹری پارٹنر ہے جیسے اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے, کیا چائنا ایران کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ یہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. وہ ملٹری کٹ ہم پرووائڈ کریں کہ ایران کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ایران ایک طاقت بن جائے. تو میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ چائنا کو یہ کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ براہ راست امریکہ کے خلاف جنگ کے اندر جا رہے ہیں. چائنا پھر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایران تو ان کی لانگ ٹرم انرجی سپلائی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں, جو سوویت یونین کے خلاف اس کو تو انرجی کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس خود آئل ہے, گیس ہے. چائنا کے پاس تو آئل گیس نہیں ہے, تو وہ اپنی انرجی سپلائی کہاں سے پوری کر رہا ہے؟ وینزویلا سے, جس کے اوپر امریکہ آلریڈی قبضہ کرنے جا رہا ہے. ایران کا 90% آئل جو ہے وہ جا رہا ہے چائنا کی طرف. او بھائی, یہ تو چائنا کے خلاف جنگ ہے. چائنا کو ڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کہ انرجی جو ہے, جہاں سے انرجی چائنا لے رہا ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہوگی, تو یہ تو چائنا کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے. یہ تو جنگ چائنا کے خلاف ہو گئی. تو چائنا دیکھ رہا ہے یہ تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. وہ اسٹریٹ آف ہرمز, وہ 90% آئل, وہ تو سارا جو ایران سے ہمیں آ رہا ہے وہ تو نہیں آئے گا. تو ہمارا جو بھائی لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہے نا, لانگ ٹرم نیسیسٹیز ہیں کہ انرجی چاہیے, آئل چاہیے, گیس چاہیے, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, کیسے چلے گی؟ رشیا اکیلا تو پورا نہیں کر سکتا چائنا کے لیے انرجی. تو ایران اور وینزویلا کا میجر شیئر وہاں پر جا رہا ہے. وینزویلا پر آلریڈی امریکہ, تو یہ براڈر وے میں تو چائنا خلاف جنگ ہے, تو ایران کو وہ لوز کرنا افورڈ کر ہی نہیں سکتے. چائنا کا اس سے پہلے 25 ایئر کا کوپریشن پروگرام ہے جس میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے ایران میں. یہ آلریڈی وہ طے کر چکے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود چائنا ابھی تک اوائڈ کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایران کو امبریس کرے, ایران کو سمجھے کہ ایران جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے انٹرسٹ کو ود اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس. یعنی چائنا نے ابھی تک پرائمری پارٹنر ایران کو وہ نہیں امبریس کیا کہ وہ پرائمری اسٹیٹ جو اس کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ مل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہوں. ابھی تک چائنا نے یعنی انویسٹمنٹس, یعنی کہ معاہدے, یعنی کہ اسٹریٹجک کوآپریشن, یعنی کہ ملٹری سپلائی ہے, لیکن وہ اب انف نہیں ہے. اب فیصلے کچھ اور کرنے. ابھی تک چائنا نے فیصلہ نہیں کیا. اب چائنا میں ڈیبیٹ ہے کہ کیا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اگر چائنا کو بڑا فیصلہ کرتا ہے تو بہرحال یہ ایک فیصلہ کن ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں کرتا تو یہ اس کی بہت ہسٹوریکل مسٹیک ہوگی, کیونکہ یہ گھیرا چائنا ہی کے گرد جب وہ تنگ ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے چائنا کے پاس, کیونکہ ایران جو ہے وہ امریکن ایسٹس کو پیسیفک سے مڈل ایسٹ میں ڈریگ کر سکتا ہے. یعنی ایران کے خلاف جنگ ہے نا, تو امریکہ کو ایئر کرافٹ کیریئر, جنگی بیڑے, اپنے ریسورسز پیسیفک سے نکال کر مڈل ایسٹ میں لانا پڑے. ایران ہی نہیں ہوگا تو امریکہ یہ سارے ایسٹس اٹھا کر پہنچ جائے گا پیسیفک کے اندر.
ایران کے فال کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے گرد گھیرا تنگ ہوا ہے. جو چائنا امریکہ کی کولڈ وار اس وقت جاری ہے اس میں گھیرا تنگ ہو گیا چائنا کے اوپر. بہرحال اب یہ چائنا ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرے گا, لیکن وقت بہت غیر معمولی ہے, بہت فیصلہ کن ہے اور مستقبل داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے. ٹرمپ نے گرین لائٹ دے دی ہے نتنیاہو کو کہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کر دو, اور حزب اللہ کتنی تیار ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اگلی ویڈیوز کے اندر. اور جو فلائٹس ہیں اس وقت کینسل ہیں یمن کے اندر, کوئی کسی کی فلائٹس نہیں جا رہی, کسی کی فلائٹس وہ وہاں پر نہیں اترنے دے رہے, نہ وہاں سے کوئی فلائی کر سکتا ہے, صرف سعودی عربیہ کی فلائٹس آ جا رہی ہیں. یعنی وہاں پر بھی بڑا سینسٹیو ٹائم ہے, کیونکہ وہ ابھی کوشش کر رہے ہوں گے ایئرپورٹس کو, بندرگاہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. سعودی عربیہ اپنی تیاری کر رہا ہے, کیونکہ یہ آسان فیصلہ سعودی عربیہ کے لیے نہیں ہے. ایک اور جنگ کے اندر یمن میں انوالو ہونا, اپنے بارڈرز کے اوپر ایک نئی جنگ, بہرحال خوفناک ٹائم ہے. اور یہ اس کے پیچھے سارا اسرائیل جو ہے وہ اس مڈل ایسٹ کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.